قربانی کے جانور کو ذبح کرتے وقت یہ غلطیاں مت کریں۔ لیکن اگر کسی مسلمان نے یہ غلطیاں کر لی یا ان غلطیوں میں سے کوئی ایک غلطی بھی کر لی تو آپ کا جو جانور ہے وہ مردار ہو جائے گا، حرام ہو جائے گا، آپ کی قربانی باطل ہو سکتی ہے۔ وہ غلطیاں کون سی ہیں کہ جو ذبح کرتے وقت ہر مسلمان کو ان غلطیوں سے بچنا چاہیے؟ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ جانور کو جو ذبح کرنے والا جو شخص ہوگا اس کا عاقل اور بالغ ہونا بہت ضروری ہے۔ لیکن اگر کسی مجنون شخص نے، پاگل شخص نے آپ کے جانور کی قربانی کر دی تو یاد رکھو کہ وہ قربانی باطل ہے، وہ جانور مردار ہو جائے گا۔ جو دوسری غلطی ہے وہ کیا غلطی ہے کہ اس غلطی سے بچنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ ذبح کرنے والا جو شخص ہے اس شخص کا مسلمان ہونا، اہل کتاب ہونا بھی ضروری ہے۔ اب یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ اکثر جو قصائی حضرات ہیں ان کا ہمیں کوئی علم نہیں ہوتا کہ آیا کہ وہ مسلمان ہیں کہ نہیں ہیں، آیا کہ وہ آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے۔ اکثر لوگ اس چیز کی تحقیق نہیں کرتے، البتہ قصائی کو جو ہے وہ حاضر کر دیتے ہیں اور قصائی جانور کو ذبح کر لیتا ہے۔ اگر قصائی مسلمان نہ ہوا اور وہ اہل کتاب نہ ہوا تو یاد رکھو کہ آپ کے جو جانور ہے وہ مردار ہو جائے گا، حرام ہو جائے گا، آپ کی قربانی باطل ہو سکتی ہے۔ اس چیز کا بھی خصوصی طور پہ خیال رکھیں۔ اور جو تیسری غلطی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نام سے جو ہے وہ جانور کو ذبح کیا جائے، اللہ کے نام سے جانور کو ذبح کیا جائے۔ اگر کسی شخص نے جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہیں لیا، دعا نہیں پڑھی یا بسم اللہ نہ کہا تو یاد رکھو کہ ایسے جانور کی قربانی باطل ہے، مردار ہے، حرام ہے۔ اس چیز میں بھی خصوصی طور پہ خیال رکھیں۔ اب یہاں مسٹیک اور غلطی کیا ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اکثر لوگ قصائیوں کو جو ہے وہ ہائر کرتے ہیں۔ اب قصائی جب جانور کو ذبح کرتا ہے تو قصائی کے منہ میں گٹکا، پان ہوتا ہے، تو یاد رکھو کہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ پان اور گٹکے کی وجہ سے قصائی اللہ کا نام نہیں لیتا، بسم اللہ نہیں پڑھتا، دعا نہیں پڑھتا، بلکہ جو دوسرے جو صاحبان ہیں جو باہر کھڑے ہوتے ہیں، یعنی جن کا جانور ہوتا ہے وہ پاس میں کھڑے ہوتے ہیں، وہ دور سے اللہ کا نام لیتے ہیں۔ تو یاد رکھو کہ اس غلطی کی وجہ سے، قصائی کے بسم اللہ یا اللہ کے نام نہ پڑھنے کی وجہ سے آپ کا جانور باطل ہو جائے گا۔ اس چیز کا بھی خصوصی طور پر خیال رکھیں۔ اور اسی طریقے سے یاد رکھو کہ چوتھی جو غلطی ہے، ذبح کرنے والا خود اپنی زبان سے، ذبح کرنے والا خود اپنی زبان سے اللہ کا نام لے۔ جیسے کہ میں نے بتایا کہ اگر قصائی جانور ذبح کر رہا ہے آپ کے جانور کو، قربانی کے جانور کو، تو اس قصائی کو چاہیے کہ وہ اللہ کا نام اپنی زبان سے خود لے۔ اور اسی طریقے سے جو پانچویں جو غلطی ہے وہ یہ ہے کہ ذبح کے وقت اللہ تعالیٰ کے نام سے ذبح کرے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور نام سے ذبح کیا تو آپ کی قربانی باطل ہے، وہ جانور مردار ہو جائے گا۔ اس چیز کا بھی خصوصی طور پر خیال رکھیں۔ اور چھٹی جو بڑی غلطی ہے وہ یہ ہے کہ ذبح کرتے وقت آپ کے جانور کا زندہ ہونا ضروری ہے۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ جانور تو زندہ ہی ہوتا ہے۔ اکثر لوگوں کی یہ غلطی ہوتی ہے کہ جانور کو گراتے وقت یا گاڑی سے اتارتے وقت، قربان گاہ میں جانور کو لاتے وقت، قربانی والی جگہ پر وہاں گاڑی سے اتارا، یا یہ کہ جانور کو زمین پر لٹایا، گرایا۔ اب اس گرنے کی وجہ سے ایسی کوئی چوٹ لگی آپ کے جانور کو کہ گرتے وقت آپ کے جانور کی جو ہے وہ روح قبض ہو گئی، یعنی وہ مردار ہو گیا ذبح سے پہلے، اور اس کے بعد چھری اگر چلائی تو یاد رکھو کہ وہ قربانی باطل ہے، وہ جانور مردار ہے۔ اس چیز کا بھی خصوصی طور پہ خیال رکھنا ضروری ہے۔ اور اسی طریقے سے ساتویں غلطی کون سی ہے وہ یہ ہے کہ ذبح کے جو آلے ہیں، یعنی جس چیز سے جانور کو ذبح کیا جائے وہ کون سے آلے ہونے چاہیے۔ یاد رکھو کہ سب سے پہلے وہ تیز دھار آلہ ہونا چاہیے، یعنی جیسے چھری ہو، تلوار ہو، ایسے دوسرے آلے ہونے چاہیے کہ جس سے جانور کو ذبح کیا جائے، کہ جس چھری سے، جس تلوار سے یا جس آلہ سے جانور کی کھال اور نسیں کٹ جائیں۔ لیکن اگر کسی شخص نے ان آلہ سے علاوہ پتھر سے یا ہڈی وغیرہ سے جانور کو ذبح کیا تو وہ جانور مردار ہے، آپ کی قربانی باطل ہو سکتی ہے۔ اس چیز کا بھی خصوصی طور پر خیال رکھیں۔ اور اسی طریقے سے آٹھویں جو غلطی ہے وہ یہ ہے کہ ذبح کرنے کا جو طریقہ ہے وہ ہم سب کا شرعی طریقہ ہونا چاہیے۔ اب شرعی طریقہ کیا ہے کہ جانور کے جو گلا ہے، جو سانس کی نلیاں ہیں وہ 4 ہوتی ہیں، اس چاروں نسوں کو کاٹنا ضروری ہے۔ لیکن اگر کسی شخص نے 4 نسیں نہیں کاٹی بلکہ 3 نسیں جانور کی کاٹی اور جانور اس سے جو ہے وہ حلال ہو گیا تو آپ کی قربانی درست ہے۔ لیکن اگر کسی نے 1 نس کاٹی یا 2 نسیں کاٹی اور یہ کہ جانور جو ہے وہ تڑپ کے خون بہاتے اگر مردار ہو گیا تو 2 نسیں کاٹنے کی وجہ سے، 1 نس کٹنے کی وجہ سے وہ جانور مردار ہو جائے گا۔ اس چیز کا بھی خصوصی طور پہ خیال رکھیں کہ جب جانور کو ذبح کریں تو کم سے کم 4 نسیں کاٹیں یا 3 نسیں کاٹیں۔ اگر کم کاٹی، 1 یا 2 نسیں کاٹی اور خون بہاتے جانور اگر وہ مردار ہو گیا
تو یاد رکھو کہ وہ قربانی باطل ہو جائے گی، اس چیز کا بھی خصوصی طور پہ احتیاط کریں۔ تو ان غلطیوں سے خود بھی بچیں، اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کو بھی بتائیں کہ یہ غلطیاں نہ کریں۔ اگر ان غلطیوں میں سے کوئی ایک غلطی بھی کر لی تو یاد رکھو کہ آپ کی قربانی باطل ہو سکتی ہے۔